اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون مفلسانیم آمدہ در کوی تو مفلسانیم آمدہ در کوی تو شیئا للہ از جمال روی تو۔ بخارا میں آج پہلی رات ہے اور ہم حضرت خواجہ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری علیہ رحمت و رضوان کے مرکز نور کے سامنے کھڑے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں بخارا یونیورسٹی کے بعد جو پروگرام تھا الحمدللہ ثم الحمدللہ، وہ ایک حضرہ کی مجلس تھی اور پھر ذکر دعا یہ سب کچھ ہوا۔ الحمدللہ بھی ہم حاضر خدمت ہیں مرکز نور حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری علیہ رحمت و رضوان کے سامنے۔ شام کا وقت ہے اور لوگ دور دور سے آ رہے ہیں اور اقتصابی فیض کر رہے ہیں اور مختلف طریقوں سے اور مختلف انداز سے حضرت خواجہ کے بارگاہ میں خدا کے سامنے گر گراتے ہیں، وصالت پیش کرتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں، اور جو سلسلہ عارفانہ ہے اس میں شامل ہو رہے ہیں، اور یقینی طور یہ سلسلہ کنٹینیو ہے، جاری و ساری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت خواجگاں علیہ رحمت و رضوان پورے دنیا کے اندر ان کا ایک امتیازی مقام ہے، ایک امتیازی شان ہے۔ آپ کا اسم شریف محمد اور والد محترم کا نام مبارک بھی محمد ہے، اور یہی ان کا تاریخی شہر ہے، یہ ان کی ولادت ہے۔ یہ 3-4 میل کے فاصلے پر ہے بخارا شہر سے، اور اکثر مورخین نے لکھا ان کے بارے میں کہ ان کی ولادت محرم الحرام ہے، اور تھوڑا سا تاریخ میں تردد ہے، لیکن محرم الحرام کے بارے میں زیادہ تر لوگ کہتے ہیں۔ انہیں قطب عالم یا کہیں ناموں سے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے۔ آپ ظاہری طور پر طریقت کی تعلیم و تربیت جو ہے وہ حضرت سید امیر کلال، جس کو یہاں امیر کلال بھی کہتے ہیں، عارف رحمتان بھی کہتے ہیں، عام زبان میں یہاں پر جو یہاں کی زبان ہے اس زبان میں، اور آپ نے ان کی پہلے تربیت پائی، تربیت حاصل کی، اور تربیت پھر حضرت قطب عالم حضرت عبدالخالق غجدوانی علیہ رحمت و رضوان نے ویسی طریقے پر فرمائی۔ چنانچہ حضرت خود فرماتے ہیں، میں اوائل احوال میں جذبات و بے قراری کی عالم میں راتوں کو اطراف بخارا میں سفر کیا کرتا تھا، مارا پھرتا تھا اور ہر مزار پہ جاتا تھا۔ ایک رات میں 3 مزارات پر گیا، آخر میں جس بزرگ کی مزار پر گیا وہ حالت میں دیکھا کہ خود ہی میں نے دیکھا کہ قبلہ کی جانب سے دیواری قبلہ شک ہو گئی، اور ایک شخص بہت بڑا ہیبتی شخص اور ایک بڑے تخت پہ ظاہر ہوا، جس پر ایک بزرگ تشریف فرما تھے، اور اس شخص نے مجھے بتایا کہ حضرت عبدالخالق غجدوانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں ہی ہوں۔ میں نے حضرت خواجہ کی خدمت میں سلام عرض کی، آپ نے سلام کا جواب دیا اور وہ ارشادات فرمائے جو سلوک کی ابتدا اور درمیان اور انتہا سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں آپ کو یہاں ایک بات کے لیے وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عبدالخالق غجدوانی علیہ رحمۃ و رضوان کی در پر جب میں فقیر حاضر ہوا تو یقینی طور میں نے سیدھی کھلے عرفوں میں ان کی کرامتیں آج بھی دیکھی ہے، اور وہاں مجھے فقیر کی ملاقات حضرت سید اسرار
نقشبندیہ سے ہوئی، انہوں نے کہا کہ یقینی طور مجھے آج صبح اطلاع دی گئی کہ آپ کی آمد کی اور میں یہاں انتظار میں کھڑا ہوں۔ تو اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ حضرت غزنوانی علیہ رحمت و رضوان کا مزار آج بھی جہاں مرج خلائق ہے وہاں یقینی طور وہاں آج بھی ہزاروں کرامتیں ظاہر ان سے ہوتی ہیں۔ آپ کا وصال مبارک 3 ربیع الاول ہے اور 791 ہجری ہے۔ آپ کی پیدائش جو ہے وہ محرم الحرام ہے اور 700 بعض لوگوں نے کہا 728 ہے، اور تھوڑا سا اختلاف اس میں ہے، لیکن اکثر کی رائے جو ہے وہ یہی ہے۔ تو حضرت کا روزہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مرکز نور ہے، اس طرف ان کے پرانے مدرسے ہیں، خانقاہ ہے، اور اس طرف ان کی زیارت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قبہ نور بلند ہے، اور ادھر بڑی خانقاہ ہے، ادھر چھوٹی خانقاہ ہے، ساتھ ساتھ میں یہاں باضابطہ طور جو نقشبندی حضرہ ہوتا ہے اس کی تربیت گاہ آج بھی موجود ہیں۔ یہ یقینی طور جب آپ یہاں سفر کریں گے اور یہاں تشریف لائیں گے تو یہ شعر آپ کو کہیں جگہوں پر لکھا ہوا نظر آئے گا، مفلسانی آمد در کوئی تو شین اللہ جمال روئی تو۔ جس طریقے سے ہم کشمیر میں اس شعر کو پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب حضرت خواجگاہ کا وصال ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ میرے وصال کے وقت جنازے سے پہلے جب میرا جنازہ لیا جائے گا جناز گاہ کی طرف تو اس شعر کا ورد کیا جائے۔ کہتے ہیں کہ سارا بخارا اس شعر کو پڑھتے پڑھتے پورا بخارا میں اس کی گونج ہوئی، اور تب سے یہ زبان زد شعر یہاں پہ بھی ہے، مفلسانی آمد در کوئی تو شین اللہ از جمال روئی تو۔ ہم مرکز نور کے سامنے ہیں اور آپ دائیں دیکھ رہے ہیں یہ خانقاہ ہے، اور بائیں بھی دیکھ رہے ہیں خانقاہ ہے کہ لوگ آ رہے ہیں اور اپنی منتیں مانگ رہے ہیں۔ سامنے شہتوت کا درخت بھی ہے، اور میرے سامنے جو بورڈ ہے اس کے سامنے ہم دعا مانگ رہے ہیں، گر گرا کے دعا مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہماری گناہوں کی مغفرت کرے اور ہمارے خطاؤں کو معاف کرے۔ جتنے بھی ہمارے محبین ہیں، متعلقین ہیں، ہمارے عزیز و اقارب ہیں، بالخصوص ہمارے طالبین ہیں، ہمارے محبین ہیں، آج سارے نقشبند دربار نقشبندیہ میں حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری علیہ رحمہ کے دربار میں بخارا شریف میں سب کے لیے ہم نے منت منی دعائیں کیے کہ اللہ تعالیٰ سب کی حاجتیں پوری کرے اور اللہ تعالیٰ سب کی مرادیں پوری کرے۔ تو آپ نے جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ شاہتوت کا درخت ہے، یہ جس طریقے سے کشمیر میں پایا جاتا ہے اس طریقے سے یہاں بھی شاہتوت کے بڑے درخت ہے، اور یہاں خوان نعمت جو دسترخوان پیش کیا جاتا ہے آج کے موسم میں پہلے شاہتوت پیش کیے جاتے ہیں مہمان کو۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری علیہ رحمہ کو یہاں شہنشاہ نقشبند بھی کہا جاتا ہے، اور انہیں مصور نقشبندیت کا لقب بھی دیا گیا ہے۔ علم الہی کی یہ لاسانی جو انہوں نے تصویر دنیا کے لیے کھینچی ہے اور اس کو صوفیانہ انداز میں پیش کیا ہے، یہ حقیقی اس کا نقش ہے جسے ہم نقش اللہ کہتے ہیں، اور اسی کو یہاں شاہ کا بھی لقب دیا جاتا ہے۔ ان کی نسبت روحانی براہ راست حضرت خضر علیہ السلام سے بھی ہے اور حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے، جس کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا کہ حضرت عبدالخالق غزنوانی علیہ رحمہ جس کی مزار پر نور کی زیارت ہم آپ کو الگ سے کرائیں گے، انشاءاللہ الگ سے دکھائیں گے۔ تو پہلی روحانی تربیت انہوں نے ان کی اور بچپن میں ہی آپ کی پیشانی پر آثار ولایت و ہدایت نمایاں تھا، اور آپ کی ولادت جب ہوئی تو اسی وقت معروف بزرگ اس دور کے حضرت محمد بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہتے نام بھی اس کا آپ کا رکھا، اور پھر آپ نے اس کی تربیت کی، اور انہوں نے ہی حضرت میر کلال علیہ رحمۃ و رضوان کی سپرد ان کو کیا، اور انہیں تربیت کے لیے بار بار پیشکش کی، اور پھر میر کلال علیہ رحمہ نے میر کلال کی درگاہ کی زیارت بھی ہم آپ کو الگ سے کروائیں گے۔ وہ انہوں نے ہی حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری کو نور کی بچھی میں پکایا تپایا، اور پھر یہ ایسے ان کی نورانیت دنیا کے دنیا کے ہر کونے میں پھیل گئی کہ جس کو آپ آج محسوس کریں۔ شیخ احمد سرہندی علیہ رحمہ
کے دربار سے لے کے نقش بندی سلسلہ جہاں جہاں تک ہے وہاں تک یقینی طور حضرت بہاؤالدین نقش بند بخاری علیہ رحمہ کی نام کی گونج ہے۔ ان کے اساتذہ کرام میں جو یہاں بڑے معروف ہیں ان میں عبدالخالق گیزوانی ہے اور کچھ بزرگان نقش بندیہ بھی ان میں شامل ہے، جن میں خواجہ علاء الدین عطار ہے، خواجہ عبید اللہ احرار ہے، خواجہ محمد پارسا ہے، خواجہ عبید اللہ احرار کے ساتھ ساتھ میں بہت سارے عالم فقیہ اور عارفان باللہ بھی اس سلسلے میں شامل ہے۔ اور یہاں تو بخارا میں، سمرقند میں، تاشقند میں سب سے زیادہ جو سلسلہ ہے وہ سلسلہ نقش بندیہ ہے۔ یہ ان کو یہاں بادشاہ بھی کہتے ہیں، اور ہر کوئی اپنے دل سے نام لیتا ہے کہ یقینی طور اگر ہماری عظمت ہے تو وہ حضرت بہاؤالدین نقش بند بخاری علیہ رحمۃ و رضوان کی وجہ سے ہی ہے۔ یہاں کہتے ہیں کہ یہاں 21 قطبوں کی زیارتیں ہیں، یعنی 21 اقطاب یہاں مدفن ہے، اور حضرت بہاؤالدین نقش بند بخاری علیہ رحمہ کے روضے کے ارد گرد کہتے ہیں کہ سینکڑوں اولیاء کاملین دفن ہیں اور ان کی قبریں ہیں۔ تو اس طریقے سے حضرت بہاؤالدین نقش بند علیہ رحمۃ و رضوان کی شان جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں، ہر سو باہر بھی کتنی بھیڑ لگی ہوئی ہے اور لوگ استفادہ کر رہے ہیں۔